خواتین و حضرات، ہم جدید دور میں رہتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس کئی سہولیات ہیں۔ ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بذریعہ ہوائی جہاز آرام سے پہنچ جاتے ہیں، لیکن آج سے تقریباً 120 سال پہلے تک کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سوائے دو بھائیوں کے جن کے نام تھے ولبر اینڈ اورول رائٹ۔ یہ کہانی ہے سن 1930 کی۔ دنیا کے سب سے بڑے اخبار نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ انسان کو فضائی سفر کرنے میں ابھی کئی ہزار سال لگیں گے، لیکن ٹھیک 2 ہی سال بعد اس بات کو غلط ثابت کر دیا امریکہ کے رائٹ برادرز نے، جو سائیکل کے مینوفیکچررز تھے۔ انہوں نے نہ صرف ایئر کرافٹ بنایا بلکہ اس کو اڑا کر بھی دکھایا۔ ان دو بھائیوں نے دنیا کو ہوائی جہاز کی شکل میں ایک شاندار تحفہ دیا۔ ہم بھی آپ کو روزانہ ایک تحفہ دیتے ہیں، ایک نئی ویڈیو کی صورت میں، تو ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو تحفے ملتے رہیں۔ تو دوستو، ولبر اور اورول رائٹ نے سائیکل بنانے سے ہوائی جہاز بنانے تک کا سفر کیا، کیونکہ ہوائی جہاز میں بھی سائیکل کی طرح بیلنس اور کنٹرول کا ہی عمل دخل ہے۔ دونوں بھائیوں نے ایک فیکٹری بنائی جہاں سائیکل کی مینوفیکچرنگ، ریپیئرنگ، سیل پرچیز سب ہوتا تھا، لیکن ان کی نظریں آسمان پر تھی۔ بائیسیکل فیکٹری سے آنے والا پیسہ وہ اپنے ایروناٹیکل کے تجربات پر خرچ کرنے لگے۔ دوستو، رائٹ برادرز کو اصل موٹیویشن ملی جرمن ایویٹر اوٹو لیلینتھال سے، جنہوں نے گلائیڈر کے ذریعے کئی ساری فلائٹس کی، لیکن 1896 میں ان کا گلائیڈر کریش کر گیا۔ تو دونوں بھائیوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس سے کامیاب ڈیزائن بنائیں گے۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ خود اڑان بھریں یا نہ بھریں، لیکن آنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دیں گے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ فضائی سفر کے لیے تجربات کئی سال پہلے سے ہو رہے تھے، لیکن ولبر اور اورول نے 3 بنیادی چیزوں پر زور دیا۔ سب سے پہلے ونگز، دوسرے نمبر پر ایئر کرافٹ کو بیلنس اور کنٹرول کرنے کا میتھڈ، اور تیسرے نمبر پر پروپلشن یعنی آگے بڑھنے کا میکانزم۔ دوستو، ونگز کے لیے انہوں نے پرندوں کے پروں کو فوکس کیا۔ انہوں نے پتنگ سے بھی رہنمائی حاصل کی۔ انہیں اس چیز کو دیکھنا تھا کہ فلائی کیسے کرنا ہے اور لینڈ کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے ضروری تھا پائلٹ، کیونکہ پائلٹ ہی ایئر کرافٹ کو سٹیبل اور کنٹرول کر سکتا ہے۔ سن 1900 میں انہوں نے ایک گلائیڈر بنایا جس کو کٹی ہاک نارتھ کیرولینا میں ٹیسٹ کیا گیا۔ اتنی محنت کے بعد بھی ان کے ایئر کرافٹ نے ان کی توقع سے آدھی اڑان بھری، مگر وہ تجربے کرتے رہے۔ 1901 میں انہوں نے ایک بڑا گلائیڈر بنایا، لیکن وہ پہلے والے سے بھی برا نکلا۔ تاہم 1902 میں انہوں نے ایک نیا گلائیڈر بنایا جو پہلے دونوں کی نسبت شاندار پرفارم کر گیا۔ انہوں نے اس پر 1000 فلائٹس کی۔ یہیں سے انہیں ایک انجن والا جہاز بنانے کا حوصلہ ملا۔ مطلب انسان کے فضائی سفر کی پرابلم کا سلوشن بہت ہی قریب آ گیا تھا، لیکن ابتدائی نتائج سے ایسا لگتا تھا کہ انسان ہوا کے پریشر کو قابو نہیں کر سکتا، جس کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک ونڈ ٹنل بنائی۔ انہوں نے اس کے لیے قریب 200 قسم کی ونگز شیپ ٹرائی کی۔ 200 پاورڈ پلین بنانے کے لیے رائٹ برادرز نے اپنا 12 ہارس پاور کا انجن بنایا جو کہ وزن میں ہلکا تھا۔ انہوں نے ونگ ایریا بھی بڑھایا تاکہ 2 پروپیلرز اور ایک انجن کا وزن بھی برداشت کر سکیں۔ 14 دسمبر 1903 کا وہ دن تھا جب ان کے پاورڈ ایئر کرافٹ نے پہلی پرواز لی، لیکن وہ صرف 3.5 سیکنڈ ہی ہوا میں اڑ سکا۔ وہ کوشش کرتے رہے اور ان کی چوتھی کوشش سب سے اچھی رہی۔ ان کا پلین 852 فٹ کی بلندی پر گیا اور 1 منٹ تک اڑتا رہا۔ دوستو، ابھی رائٹ برادرز نے وہ جہاز بنانا تھا جو لمبے عرصے تک ہوا میں اڑان بھر سکے۔ انہوں نے 1904 اور 1905 میں 2 کرافٹ اور بنائے جو کہ پہلے سے بہتر تھے۔ دونوں بھائی محنت کرتے رہے۔ بالآخر 1908 میں انہوں نے اپنا آئیڈیا دنیا کے ساتھ شیئر کیا۔ انہوں نے فلائنگ مشین کا پیٹنٹ بھی حاصل کر لیا۔ بڑے بھائی ولبر رائٹ نے فرانس میں پہلی بار پبلک کے سامنے پلین اڑایا بھی۔ تاہم پہلی جنگ عظیم وہ وجہ بنی جس نے ایئر کرافٹ بنانے کی کوششوں میں مزید جان ڈال دی۔ رائٹ برادرز نے امریکی ملٹری سے کانٹریکٹ لینے کے لیے ان کو ڈیمو فلائٹ دکھائی، لیکن وہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں لیفٹیننٹ تھامس رج مارے گئے اور اورول رائٹ شدید زخمی ہو گئے، جس پر انہیں اپنے ایئر کرافٹ کا ڈیزائن پھر اپڈیٹ کرنا پڑا۔ بالآخر رائٹ برادرز نے اپنا بنایا ہوا ایئر کرافٹ امریکن آرمی کو $30,000 میں بیچ دیا، جو کہ آج کے حساب سے $9,27,000 بنتے ہیں۔ اس کے بعد 1910 میں دونوں بھائیوں نے رائٹ کمپنی بنائی اور کئی ڈیزائن کی مینوفیکچرنگ شروع کر دی۔ دوستو، دونوں بھائیوں کا ماننا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ انہوں نے اس دنیا کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اس کا کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہاں مسئلہ صرف پیسوں کا نہیں بلکہ اصولوں کا بھی تھا، جس کے لیے انہوں نے ایک لمبی قانونی جنگ بھی لڑی۔ مگر اسی کشمکش میں دونوں بھائیوں نے شادی نہیں کی۔ تو دوستو، یہ تھی ولبر اور اورول رائٹ کی کہانی، جن کی کوشش سے دنیا کو ہوائی جہاز کی شکل میں ایک شاندار ایجاد ملی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایکسپلینر اردو۔